رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آئے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں بھی حاضر تھا. کہتے کبھی کبھی سادے بندے آتے تھے پر بڑی عجیب ہی بات کر جاتے تھے. کہتے ایک دیہاتی آئے, تامت باندھی ہوئی اور سادہ سا رومال کندھے پہ رکھا ہوا ہے. نبی پاک کے پاس آئے اور حضور سے دل لگی کرنے لگے. حضور سے دل لگی کرنے لگے, میٹھی باتیں کہنے لگے. یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. فرمایا پوچھو. عرض کرتے ہیں حضور قیامت میں حساب کون لے گا؟ قیامت میں اب کس کو نہیں پتا کون حساب لے گا, دل لگی کی بات ہے نا, کون لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ حساب لے گا. تو کہتے اس نے نا اور جملہ کہا تو ہم اس کی بات پہ حیران ہو گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ واقعی اللہ حساب لے گا؟ تو کہتے ہیں نبی پاک مسکرائے, فرمانے لگے تجھے تیری مار ہوئے, میں سچی تو کہہ رہا ہوں, تو کس طرح کی بات کر رہا ہے, اللہ حساب لے گا. حضرت علی فرماتے اس نے رومال اٹھایا کندھے پہ رکھا, کہنے لگے یا رسول اللہ اگر رب حساب لے گا تو پھر اس نے معاف ہی کر دینا ہے. یہ کہہ کے وہ چلا گیا, یہ لفظ کہہ کے وہ چلا گیا. حضرت مولا علی کہتے میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو گلاب سے بھی زیادہ کھلا ہوا تھا. میں نے نبی پاک کا چہرہ دیکھا تو چاند سے بھی زیادہ روشن تھا. میں نے کہا حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا بندہ بڑا سادہ تھا, بات بڑی پیاری کر گیا ہے, بڑی پیاری کر گیا ہے. حضور نے فرمایا علی رب کریم ہے, اور کریم جب غالب ہوتا ہے تو کرم ہی فرمایا کرتا ہے. وہ کرم ہی کرتا ہے, وہ معاف ہی کرتا ہے, وہ معاف ہی کرتا ہے. اللہ معاف کرتا ہے, پر میں نے کہا کوئی معافی لینے آئی نہ تو کوئی معافی لینے. ایک اور بات بھی آخر میں سمجھانی ہے آپ کو, وہ بھی سمجھ لیں. ہم جب کسی رشتہ دار کو راضی کرنے جاتے ہیں نا, ناراض ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وقت ٹپانے آیا یا راضی ہو گیا ہے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کہتے ہیں چلو برادری آ گئی ہے میں چلتا ہوں, پر کس طرح ٹائم پہ ٹائم آؤں گا, 200 دے کے گھر آ جاؤں گا. اور جو راضی ہو جاتے ہیں نا وہ 2 دن پہلے آتے ہیں, دیگوں کا بھی خیال کرتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, وہ کپڑے بھی نہیں بدلتے. فرق ہوتا ہے راضی ہونے میں. بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہم توبہ کرنے آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, کیا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے توبہ کیا, رب راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہمارا ایمانی رشتہ تو ہے نا اپنے رب سے, روح کا تعلق تو ہے نا, تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا کہ نہیں. اندازہ تو ہونا چاہیے نا ہمیں. یہ بات کہنے کی نہیں, یہ بات محسوس کرنے کی ہے, اس کو محسوس کریں. ہم جب اللہ کی بارگاہ میں آئے نا, آئے تو پھر ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ میں نے منا لیا ہے کہ نہیں منا سکا, میں اس کو راضی کر کے اٹھ رہا ہوں کہ نہیں اٹھ رہا. اگر بغیر راضی کیے اٹھے ہو تو پھر فارمیلٹی کرنے آئے تھے, پھر راضی کرنے نہیں آئے تھے. حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ایک دن میں نے سر سجدے میں رکھا اور میں نے کہا خدا بندہ آج مجھے پتا چلے گا کہ تو مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے, تو پھر ہی میں اٹھوں گا. آپ فرماتے ہیں مجھے چاروں کونوں سے آواز آنے لگی کہ تیرا رب راضی ہو گیا ہے. اور فرماتے جس جگہ میں سجدہ کر رہا تھا وہ زمین بھی بولنے لگی کہ بس کر دے, عرش کا مالک تجھ سے راضی ہو گیا ہے. لیکن شرط یہ ہے, حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا تھا توبہ کرنے سے پہلے. کئی دفعہ میں نے توبہ کی تھی, لیکن میری اس توبہ کے اندر صداقت نہیں ہوتی تھی. میرا دل بھی گواہی دیتا تھا کہ یہ نا بہت سارے بندے کہتے ہیں آئندہ نہیں کرتا, وقت ٹپاتے ہیں. جس طرح بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس طرح معاذ اللہ توبہ بھی اسی طرح کی کرتے ہیں, لیکن بعد میں دوبارہ اسی ڈگر پہ چل نکلتے ہیں جس پہ پہلے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں کئی دفعہ توبہ کرتا تھا تو توڑ دیتا تھا. آج میں نے توبہ کی. کس طرح کی؟ سود کا میں دھندا کرتا تھا تو میں سود کے پیسے لایا, گوشت پکنے کو دیا بیوی کو, سود کے پیسوں کا. میری بیوی نے ہنڈیاں چڑھائی, تھوڑی دیر گزری تو وہ سارا گوشت خون بن گیا. میری بیوی اٹھا کے لائی, کہنے لگی لے جا, یہ جو تو غریبوں کا خون نچوڑ کے لایا تھا نا یہ خون بن گیا, خود بھی پی اور اولاد کو بھی پلا. کہتے میں نے سچی توبہ کا فیصلہ کیا. آج پہلے میں سچی توبہ کا ارادہ نہیں کر, آج سچی توبہ کا فیصلہ کیا اور میں نکلا حضرت حسن بصری کے پاس گیا, ان کی بیعت ہوا, توبہ کی, انہوں نے مجھے اعمال بتائے, کھری توبہ کی. کہتے ہیں جب توبہ کے لیے گھر سے نکلا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. ایک بچہ کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ, بہت بڑا سودیا ہے, اس کا سایہ بھی پڑ گیا تو ہمارے اندر نحوست آ جائے گی, پیچھے ہٹ جاؤ, سود کا دھندا کرتا ہے. کہتے ہیں مجھے اور چوٹ لگی کہ یا اللہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی یہ سمجھتی ہے.
کہتے میں توبہ کرنے گیا تو کھری توبہ کر کے آیا، حضرت حسن بصری کے پاس رو رو کے توبہ کی۔ میں وہاں سے واپس آیا تو بچے ابھی کھیل رہے تھے، کہتے ہیں وہ بچہ جو پہلے بولا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ بڑا سود والا ہے نحوست پڑ جائے گی، وہ بچہ پھر آواز دے کے کہنے لگا دوستو پیچھے ہٹ جاؤ، رب کریم کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا بندہ آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پیروں سے گرد رڑے اور اس ولی کے اوپر پڑے اور اس کی توہین ہو جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے ولی کی توہین کر کے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تڑپ کے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا یا اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کھری توبہ کیا ہوتی ہے، سچی توبہ اصل توبہ کیا ہوتی ہے، جھوٹ موٹ کی توبہ نہ کریں۔ شب برات کو آئیں اور بڑا دیانتداری کا مشورہ دیتا ہوں، دل کو سنبھال کے آئیں، اگر جھوٹ نہیں چھوڑنا، فریب نہیں چھوڑنا، ہم نے مسجد کی حاضری کی پابندی نہیں کرنی تو پھر توبہ کے لفظ پکارنا دھوکہ ہے، پھر یہ دھوکہ ہے، پھر یہ مذاق ہے، پھر مذاق نہ کریں، آنا ہے تو کھری توبہ کے ارادے سے آئیں، کھل کے آئیں۔ انشاءاللہ ہر سال ہم بھی ساری رات یہاں بیٹھتے ہیں، آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ چھٹی نہ کریں، وقت پہ آئیں، مغرب میں آئیں، نوافل ادا کریں، عشاء کے بعد نوافل پڑھیں۔ محفل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تلاوت سے دل نرم ہوتا ہے، نعت سے دل نرم ہوتا ہے، تقریر سے انسان کی سوچ بدلتی ہے، توبہ کی طرف جاتی ہے۔ یہ سارے کام کر کے جب بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ذہن بن جاتا ہے، اس لیے واعظ بھی ہوگا، ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی۔ وقت کو ضائع نہ کریں، رمضان قریب آنے والا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں اگر شب برات پہ سچی توبہ کر لو گے تو پھر رمضان میں جو نیکیاں کرو گے وہ تمہارے پاس سٹاک بن جائے گا، وہ تمہارے پاس خزانہ اکٹھا ہو جائے گا۔ توبہ ابھی سے کر لو، معاملات ابھی سے سمیٹ لو، تاکہ جب رمضان آئے تو پھر نیکیاں خزانہ بن کے جمع ہو، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا